اگر انہیں اپنی بہو سے کوئی مسئلہ تھا پھر بھی یہ کام ہو سکتا تھا۔ اس میں ان کا بڑاپن سامنے آتا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی ان سب کے درمیان کہ انہوں نے اس کام کو ادھورا چھوڑا، ادھورا بلکہ خاموش ہی رہے، اور اس قدر خاموش رہے کہ گاؤں والوں نے آگے چل کے کیا کیا وہ آپ سن لیجئے۔ عموماً زندگی میں بہو سے سسر کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو ضرور پورا کرتے ہیں، اور جتنے بڑے سسر ہوں گے یعنی ان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اسی حوالے سے وہ وعدے بھی کیا کرتے ہیں، مگر یہ وہ سسر صاحب ہیں جن سے اپنا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ ہمیشہ خبروں میں رہنے والے اس خاندان کی بہو اپنے وقت کی حسینہ عالم رہی ہے، جی ہاں، ایشوریا رائے، جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بھی کام کے ساتھ ساتھ نام کمایا اور خوب کام کیا۔ امیتابھ بچن کے صاحبزادے امیتابھ کی شادی ٹوٹنے کی خبریں وقتاً فوقتاً سے آتی رہتی ہیں اور ان دنوں بڑے زوروں پر ہے۔ مکیش امبانی خاندان کی شادی میں جب ایشوریا رائے شریک ہوئیں تو وہ صرف اپنی بیٹی کے ساتھ ہی نظر آئیں اور سسرال سے دور دور رہیں، یہاں تک کہ جب خاندانوں کے ساتھ تصاویر بن رہی تھیں تو اس وقت بھی وہ اپنی صاحبزادی کے ہمراہ تھیں۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، بلکہ ضرور گڑبڑ ہے۔ تاہم یہاں ذکر ہے امیتابھ بچن کا اپنے بہو سے کیے گئے اس وعدے کا، اور جو پورا نہیں کیا۔ امیتابھ نے ایسا کیوں کیا اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ 2008 میں امیتابھ بچن نے اپنی بہو ایشوریا رائے کے نام پر ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا اعلان کیا تھا، اور اپنی بہو سے یہ کہا تھا کہ وہ اتر پردیش کے ایک ضلع بارہ بنکی کے گاؤں دولت پور میں ایشوریا کے نام سے کالج تعمیر کریں گے، اور انہوں نے اپنے بیٹے ابھیشک اور بہو کے ساتھ مل کر اس کالج کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا تھا۔ کالج کا نام تھا ایشوریا بچن کنیا مہا ودیالیہ۔ پھر یوں ہوا کہ جانے کیوں امیتابھ بچن نے یہ پروجیکٹ نشتا فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا، جبکہ ادھر گاؤں والے امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی جو برسوں سے آرزو ہے وہ امیتابھ بچن کے ذریعے، ان کے معروف ترین ہیرو کے ذریعے پوری ہوں گی، اور ان کا یہ فلمی اداکار ہیرو جنہیں وہ دل سے پسند کرتے ہیں ان کے لیے گاؤں میں کالج بنائے گا، ان کی یہ ضرورت پوری ہوگی، ان کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ لیکن جب 2008 سے 2018 تک کالج کی تعمیر نہ ہو سکی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ گاؤں والوں نے یہ بیڑا خود اٹھا لیا، یعنی انہوں نے کالج کی تعمیر خود کرنے کی ٹھانی اور اپنی مدد آپ کے تحت کالج کی تعمیر کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں والے جن کے پاس نہ مال و زر تھا نہ اتنی کوئی حیثیت تھی، گاؤں والوں نے کالج کی تعمیر کا بیڑا خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے یہ طریقہ بھی نہیں کیا کہ کسی صاحب ثروت سے، کسی مال و زر والے شخصیت سے استدعا کریں یا اس کے آگے جھولی پھیلائیں، خیرات مانگے کہ اس کالج کی تعمیر مکمل کر دو۔ امیتابھ بچن نے تو ابھی تک ہمارے خواب کی تعبیر نہیں دی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کام کو، اس تعمیر کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کالج کے لیے 10,000 سے زائد اسکوائر میٹرز کی زمین مختص کی گئی تھی، جبکہ 40 سالہ پرانے اس گاؤں کی اسکول ٹیچر سیتا دان شکلا کی جانب سے پہلا قدم اٹھایا گیا، اور انہوں نے پورے گاؤں سے آپس میں مل کر چندہ اکٹھا کیا، اور اس طرح 60 لاکھ بھارتی روپے سے زائد چندہ جمع ہوا۔ پورے گاؤں والوں نے اپنے خواب کو خود ہی تعبیر دی اور اپنی مدد آپ کے تحت کالج تعمیر کیا، مگر اس کالج کا نام ایشوریا بچن کنیا مہا ودیالیہ کے بجائے دولت پور ڈگری کالج رکھا گیا، اس لیے کہ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا۔ ان کی گاؤں والوں کی آرزو تھی کہ کالج بنے، ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور امیتابھ نے کہا تھا کہ وہ بنائیں گے۔ انہوں نے کچھ کام کیا بھی، لیکن پھر انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو اس غریب گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کیا کمی ہے امیتابھ بچن کو، جب وہ یہ کام نہیں کر سکے تو ہم کس کے پاس جائیں۔ امیتابھ اگر چاہتے تو اس پروجیکٹ کو تعمیر کر سکتے تھے، وہ اس کے لیے چندے کی بھی اپیل کر سکتے تھے، وہ لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے خاص احباب سے، خاندان سے روپے پیسے جمع کر سکتے تھے، وہ اس کام کو پائے تکمیل پہنچا سکتے تھے۔ لیکن جانے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے یہ کام ادھورا چھوڑا، اور پھر گاؤں والوں نے
اس کام کو پورا کیا۔ امیتابھ بچن صاحب کو اگر اپنی بہو سے شکوہ تھا تو اس کا نام ہٹا دیتے یا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے، اس کا نام رہنے دیتے۔ بات تو یہی آتی کہ ایک بہو کے نام سے اس کے سسر نے یہ کالج تعمیر کیا ہے اور رہتی دنیا تک ان کا نام اسی طرح زندہ رہتا۔ اگر یہ بھی نہیں تھا تو اپنی پوتی کے نام سے کر دیتے، اپنے بیٹے کے نام سے کر دیتے، اپنی بیگم صاحبہ کے نام سے کر دیتے، لیکن کر تو دیتے۔ پروجیکٹ خود ہی اپنے نام سے پورا نہ کرتے تو کسی بھی نام سے کر سکتے تھے، اور یہ نام ان کا یاد رہ جاتا کہ فلموں کا اداکار تھا اور اس نے کالج بنانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا، لیکن امیتابھ سے یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ امیتابھ بچن صاحب کو گاؤں والوں نے ہرا دیا۔ گاؤں والوں نے اپنے خواب کو، اپنے عزم کو اس طرح پورا کیا کہ امیتابھ صاحب ہار گئے۔ انہوں نے اس بڑے پروجیکٹ کی تعمیر کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت کیا۔ بھارت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کام اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے لوگ کر لیتے ہیں، وہ کسی شخص کا، کسی سرکار کا انتظار نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بات ایک سسر اور بہو کے نام کی تھی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید بہو کے نام سے انہیں کوئی اعتراض ہے۔ اگر وہ اپنی بہو سے بھی کہہ دیتے، منع کر دیتے، تو بہو کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، دبئی میں ان کی اچھی خاصی جائیداد ہے، وہ اپنے نام سے اس پروجیکٹ کو پورا کر سکتی تھی۔ اپنے بیٹی کے نام سے، اپنے نام سے، اپنے والدین کے نام سے آدمی کام کرنا چاہے تو کسی کے نام سے، کسی کے نام نہیں تو جو بھی اس کا اللہ ہے، جو بھی اس کا خدا ہے، اس کے نام سے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں، تعلیم کا سلسلہ دراز رکھنا، ایسے یہ وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو جب تک چلتے رہتے ہیں، اس کا صلہ سب کو ملتا رہتا ہے جو لوگ اس میں شامل تھے۔ لیکن شاید امیتابھ بچن کے نصیب میں اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا نہیں لکھا تھا، اور گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا۔ جب انہوں نے اس کالج کی تعمیر کر لی ہے تو مزید بہت سے راستے نکل آئیں گے اس کی تکمیل کے لیے اور اسے کالج کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر یہ بات لوگوں کو یاد رہ جائے گی کہ ایک شخص تھا، نامی گرامی اداکار، جس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید عام لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ شاید بہو سے کوئی انبن تھی، شاید کوئی معاملہ تھا، آپس میں کوئی گڑبڑ تھی جب بھی یہ کام رہ گئے۔ لیکن آپس میں کوئی گڑبڑ ہو بھی جائے تو عوام کے فائدے کے لیے جو کام ہم شروع کرتے ہیں اسے ضرور کرتے رہنا چاہیے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے امید کے چراغ جلے ہوتے ہیں، اسے روشن رہنے دینا چاہیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔